تیرا ساتھ ہو کوئی مشکل نہیں، جو تیرا ساتھ ہو اے میرے ہم وطن، اے میری گلزمی، کوئی مشکل نہیں۔ کرو آغاز پھر سے سفر کا، منزل عشق راہ قمر کا، چاہے کتنا بھی ہو اب کٹھن یہ سفر، منزلوں سے یہ کہہ دو کہ میں آ گیا آغاز سفر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آغاز سفر میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سب کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میرا نام فخریان، آپ کا نام؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ شروع کا ہی سوال ہوتا ہے نا، کیا کرتے ہیں آپ؟ کیوں پوچھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آپ؟ مطلب معاشرے کے اندر رہنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پروفیشن، آپ کا کام جو بھی ہے وہ آپ کی پہچان بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا، ہماری معیشت کا یہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی ضروری ستون ہے، کام کرنا، معیشت کو چلانا۔ مگر کام کرنے والے لوگوں کو کیا یہ معلوم ہے کہ ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ملک میں ٹوٹل ورک فورس جو ہے وہ ہے 37.15 ملین، 33.15 ملین لوگ، جس میں سے تقریباً 47% ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتے ہیں، 10.5% جو ہیں وہ کارخانوں میں ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، اور پھر باقی کوئی 42% جو ہے ان کا تعلق دوسرے شعبوں سے۔ مگر ہر کام کرنے والے کا جہاں تو اس کام کرنا اس کا فرض ہے، وہاں پر اس کے کچھ حقوق بھی۔ پاکستان میں لاکھوں افراد کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں، کانوں میں کام کرتے ہیں۔ ان جگہوں میں حساس نوعیت کی مشینری ہوتی ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اس لیے ورک سیفٹی اور ورک انوائرمنٹ کا سیف ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مگر پاکستان میں اور خطے میں کافی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اپنے فرائض انجام دینے میں پیچھے ہیں، اور اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں ستمبر 2012 کے ایک ہولناک واقعے سے۔ 11 ستمبر 2012 کو آگ کے بھیانک شعلوں نے کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں واقع کپڑوں کے ایک کارخانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کے وقت 400 سے زیادہ افراد کارخانے کے اندر ہی کام کر رہے تھے۔ ایگزٹ کا جو گیٹ تھا، جب تک میں جاتا رہا ہوں اس گیٹ پر میں نے تالا دیکھا ہے۔ وہاں سے کافی لوگ نکل سکتے تھے، کافی جانیں بچ سکتی تھی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ باہر سے لوگ توڑنے اتنی مشکلوں سے ٹوٹا ہے، تو جنہوں نے اندر تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے کیا اس کو توڑنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے ہوں گے؟ جس دن آگ لگی اس دن اروبہ اپنی امی کی شفٹ ختم ہونے کے بعد ان کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھیں، جبکہ ان کے والد کچھ دیر پہلے ہی اپنی شفٹ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ اروبہ اور ان کے 2 چھوٹے بہن بھائیوں نے اس دن کے بعد کبھی اپنے امی ابو کو نہیں دیکھا۔ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی ہمارے ماں باپ دونوں ہم سے اتنا دور چلے جائیں گے۔ امی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، نہ ان کی باڈی ملی نہ کچھ۔ والدہ سے اکثر وہ یہی کہا کرتا تھا کہ اماں جب تم دنیا میں نہیں ہوگی نا تو میں تو ایک دن بھی نہیں رہ سکوں گا۔ اب والدہ کو یہ بات جب یاد آتی ہے تو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ جہاں بلدیہ ٹاؤن کے اس حادثے نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا، وہاں اس طرف بھی ہماری توجہ کی کہ پاکستان میں کارخانوں اور ملوں میں جو حالات ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان میں بہت سی خامیاں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 بڑے حادثات جو ہیں جو پیش آئے،
ایک میں 370 جانیں تھیں، دوسرا بھوپال والا انسیڈنٹ تھا، اس میں بہت ڈیتھس ہوئی، دوسرا ڈھاکہ میں 112، یہ 2012 میں ہوتا، اور پھر یہ اپریل میں 1000 سے زیادہ جانیں گئی تھیں، یہ بھی ایک ٹیکسٹائل کی فیکٹری تھی۔ پاکستان میں دسمبر 2008 میں گھکڑ پلازا، اس میں 13 لوگوں کی جانیں گئیں۔ سپتمبر میں شو فیکٹری میں بھی آگ لگی تھی، 25 لوگ تھے، اور پھر ہمارا بلدیہ ٹاؤن کا سانحہ جو بلا شبہ سب سے زیادہ ہولناک تھا ہم سب کے لیے۔ اس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود، ان کا تعلق ایک ادارے سے ہے جس کا نام ہے پائلٹ، اور یہ لیبر حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ دعوت دوں گا جناب ذوالفقار صاحب کو۔ ذوالفقار صاحب پلیز جوائن می آن دی اسٹیج۔ ذوالفقار شاہ صاحب یہ بتائیے کہ بلدیہ ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں مینلی؟ پہلا تو آپ دیکھیں کہ ایک صنعتی ایریا میں فیکٹری تھی، وہ ایلیگلی بنی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ ابھی جو ایف آئی اے نے رپورٹ اس کے اندر پیش کی ہائی کورٹ میں، اس میں کہا گیا کہ انہوں نے 30,000 مربع اسکوائر فٹ پہ جو ہے وہ ایڈیشنل بنایا ہوا تھا۔ کوئی 150 کے قریب پاکستان میں لیبر کے قوانین ہیں، یا مزدور قوانین کہتے ہیں، وہ تمام قوانین وائیولیٹ ہو رہے تھے۔ اس فیکٹری کو ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک کلیئر قسم کا ایگزٹ ہونا چاہیے فائر کی صورت میں، کہ جہاں سے لوگ ہوں، اور وہ لاک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جس طرح سے کوئی کھڑکیاں وغیرہ ہوں تو کھڑکیاں وغیرہ ایسی ہوں کہ جو آپ کے ہاں انڈیکیٹ کر رہی ہوں، وہاں انڈیکیٹرز لگے ہوئے ہوں کہ خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو لوگ وہاں بھاگ جائیں اور وہ کھل پائیں۔ کیوں نہیں روکا گیا ان چیزوں کو؟ کیا مختلف ادارے جن کی یہ ذمہ داری تھی، اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اگر ابھی ہم جاتے ہیں اس چیزوں میں کہ کس کی ذمہ داری تھی، تو بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری تھی، لیکن اگر اس کے اندر ہم خاص طور پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے، تو وہ بنیادی طور پہ جو اس فیکٹری کے مالکان تھے ان کی بیسک ذمہ داری تھی کہ وہ ایک بزنس رن کر رہے ہیں، اور ان کی بیسک ذمہ داری تھی کہ اس بات کو انشور کریں کہ وہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ پاکستانی قوانین کے مطابق ہو، اور منیمم سٹینڈرڈز، میگزیمم کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ انشور ہوں۔ پھر آپ کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ سائٹ انڈسٹریل جو اتنا اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، اس کی ہم نے ایک اتھارٹی بنائی ہوئی ہے، پورا بیوروکریٹک میکینزم ہے وہاں بنیاد میں، وہ لوگ اس کو نیگلیجنس کر رہے تھے۔ پھر آپ کی جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان کی، گورنمنٹ آف سندھ کی، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کو انشور کریں، فیکٹریز کو انسپیکٹ کریں، رجسٹر کریں، جا کے دیکھیں کہ کتنی فیکٹریز ایلیگلی جو ہے یہاں آپریٹ کریں، ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک بڑی ذمہ داری یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ 2003 سے سندھ اور پنجاب میں انہوں نے لیبر انسپیکشن بین کر کے رکھا ہوا تھا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیبر انسپیکشن بین کر کے رکھا ہوا تھا؟ ہاں بالکل، 10 سال سے لیبر انسپیکشن آلموسٹ بند تھے۔ لیبر ایشوز کے حوالے سے، مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری رہے گی، مگر لیتے ہیں اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ۔ 257 لوگ جل مر گئے، جن کی 6 مہینے تک باڈیز جو ہے وہ دفن نہیں ہوئی۔ کیا ہم اپنی ترقی کی بنیاد بے گناہ لیبر ورکرز کی قبروں کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں؟ میں مزدور کے مفادات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے برابر سمجھتے ہوئے وہی کام کروں گا۔ لگے پھر ہم نے اس کو بولا بھائی ہمارے بچے بھوک مر رہے ہیں، آپ کچھ دے رہے نہیں ہو، ہم کہاں جائے، آپ کی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر ادھر ہمارے کو مارنا پیٹنا اس نے شروع کیا۔ تو مار پیٹ، میں نے بولا بھائی کام تو آپ لے رہے ہو، مار پیٹ نہیں کرو۔ ایک لڑکی کا شادی کا ہم نے پروگرام کیا تو وڈیرا آ کے مارا پیٹا، میرے پوچھنے کا بغیر آپ کیوں شادی کر رہے ہو؟ ہم نے بولے بچیاں ہماری رشتے داری میں دے رہے ہیں، آپ کا کوئی نہیں ہے نا۔ تو ادھر سے بھاگ کے میں جنگل میں رات میں بھاگ کے میں صبح کنڈری شہر میں پہنچی، میری ڈبو سے گاؤں سے۔ تو ہم پولیس کے پاس ادھر عمر کوٹ ضلع میں گئی، تو ادھر جا کے تو ایک دن بولا تو اس پہ نہیں ہے بھائی، میٹنگ پر چلا گیا۔ میں نے بولا میں باہر نکلوں گی وڈیرا میرے کو مار دے گا۔ ایسے کر کے تیسرا دن ہویا، وہ آیا بولے بھائی آپ، اس نے بولا ایک ادھر چوکیدار بیٹھا تھا، اس نے بتایا 3 دن سے عورت ادھر بیٹھی ہے، یہ عورت نہیں کھانا کھاتی ہے، نہیں چائے پیتی، پانی کے گزارا کر کے ادھر ہی پڑی۔ تو بعد میں ادھر وڈیرا آیا، پتہ نہیں کیا بتایا کیا نہیں بتایا اس تھانے والے کو، ایس آئی جو کو تھا اس کو، تو اس نے میرے کو بلا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بولے آپ اسے وڈیرے کے ساتھ جاؤ۔ میں نے بولا میری زندگی ادھر برباد ہو جائے گی، میں وڈیرے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نہیں بولے تو آپ سارے بندے لے کے ادھر جاؤ۔ میں نے بولا میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ پھر ادھر میں نے 2 دن میرے کو مارا پیٹا، پھر میں نے ہاں نہیں کیا۔ تو پھر ہم نے اس کے ساتھ کام شروع کیا بھائیوں کے ساتھ، اس نے ہمارے کو ٹیلنگیں دلائے، ہمارے کو آنا جانا سکھایا، تو ہمارے کو کچھ
किस्मत आ गई तो फिर मैंने बंदे छुड़वाने आजाद कर दिए। कितनी अजीब सी बात है कि आजाद मुमलकत पाकिस्तान, आजाद रियासत में लोगों को आजादी के लिए जंग लड़नी पड़ रही, गुलामी से आजादी के लिए जंग लड़नी पड़ रही। वीरो, ये बताइए कि आपने किस दिन फैसला किया कि आज के बाद मैं गुलामी नहीं करूंगी और फिर आप लड़ पड़ी उसको? अभी तक हम जो को थोड़ी कमाते हैं, थोड़े खाते हैं, अनपढ़े हैं, हमारे को गुलाम इसलिए बनाते हैं हमारे में तालीम नहीं। बड़े को माल चारते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे उसके घास काटते, तो वो हमारे को अनपढ़े हैं इसलिए 100 रुपया देता है, वो हमारे ऊपर जो पढ़े वढ़े लिखे होते हैं उसके बच्चे जो को 1000 रुपया लिख देता है, भाई आपने 1000 लिया। हमारे को कोई मालूम नहीं, हम तो पढ़े नहीं है, हमारे बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो हमारे को कैसे मालूम कितने दिए हैं कितने लिखे। तो हमने इसे सोच के हमने भाई कभी नहीं करेंगे गुलाम। जबरी मुशक्कत से आजादी हासिल करना कितना मुश्किल है पाकिस्तान में? अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने सारे कवानीन होने के बावजूद इन पे अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और बहुत मुश्किल, नामुमकिन नहीं तो भी मुश्किल बहुत है बंदों को छुड़ाना, क्योंकि जो बॉन्ड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट्स उनको केसेस को नहीं लेती। लेकिन 491 के तहत वो केसेस को उठाते हैं, लोगों को सिर्फ आज़ाद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनकी सिचुएशन वैद भाई आपसे भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपको 12,000 महीना मिलता है और जो बॉन्ड लेबर में लोग हैं उनको 10 किलो दाने मिलते हैं एक फर्द के लिए 1 महीने में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मन। तो जो सिचुएशन, जो लोग दाने पैदा करते हैं, गंदम पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, कपास पैदा करते हैं, जो हम सब लोग पहनते हैं खाते हैं, वो लोग जब फसल तैयार होती है तो उनको धक्के मार के वहाँ से हटाया जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता। आपकी जान को आज भी खतरा है? मुझ पे कई मुकदमात हैं जिन पे मैं जमानत पे हूँ, और कई दफ़ा, एक दफ़ा तो मेरे दफ्तर में आए, मुझे मारा लोगों ने और मेरे सर के ऊपर पिस्टल रख के बंदा कहने लगा कि आप कलमा पढ़ें हम आपको मारें। मैंने कहा यार मैं इस बात से मैं नहीं डरता हूँ, मैं आपके सामने कम से कम कलमा नहीं पढ़ सकता, आपने मुझे मारना है तो मार दें। उसके बाद एक दफ़ा हम जा रहे थे, एक और केस था जिसमें 89 लोग यरगमाल बनाए हुए थे वडेरों ने, तो उन लोगों की आज़ादी के लिए हम जा रहे थे और उनको पता चल गया जिन्होंने यरगमाल बनाए हुए थे, उन्होंने हमारा रास्ता रोका और पूरा बस ना छोड़ा ऐसे कनपट्टी पे रख के। लेकिन अब वो मुझे डराना चाहते थे या मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की, वो मिस फायर हुआ पूरा का पूरा बस्ट। अभी तक वो जो को वडेरे हैं वो पर धमकियां दे रहे हैं, तो ये औरत को कहाँ ना कहाँ मार दे, खत्म हो जाए, तो ये वडेरों को पास वो बच्चों बॉन्ड लेबर के बंदे छुड़वाने नहीं जाएगी, ये एक दिन नहीं बैठती है घर में, इसको मार के खत्म कर दे। मैंने बोला मारने वाला अल्लाह है, आप नहीं मार सकते। गरीबों के लिए मैं मर गई तो मेरी जान तो उसके ऊपर कुर्बान है, जो को गरीब मेरे को दुआई करे। मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? देखिए, मैं पुरुमीद हूँ कि नाइंसाफी जो है वो ख़त्म होगी और बहुत जल्द होगी। तालीम आम होने से ये लानत ख़त्म हो सकती है, लैंड रिफॉर्म्स से, और फिर हम सब लोगों की मिली जुली कोशिशों से हम समझते हैं कि हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं क्लिनिक कर रहा था नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में। मैंने महसूस किया कि यहाँ पे टीके लगाने, गोलियाँ खिलाने के अलावा भी कोई काम है जिसकी ज़रूरत है। मैंने एक स्कूल खोला जिसके पैसे मैंने दिए, उस छोटी सी बिल्डिंग बनाई, लेकिन मैं लोगों के पास गया जो जिनके पास पैसा था कि भाई आप लोग ना इसमें हमें थोड़ा सी सपोर्ट करें। तो जो ज़मींदार लोग थे जिनके पास पैसा था, जिनके पास मैं गया, जिनमें उम्मीद थी, उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब हमें पता है आप गरीब हैं, आप अपना घर बनाना चाहें तो जितना पैसा आप चाहें, ब्लैंक चेक्स उन्होंने मेरे सामने रखे, आप लिखें इन पे पैसे, हम दस्तखत कर देते हैं या हम दस्तखत कर लेते हैं, आप पैसे लिखें, आप अपना घर बनाएं, लेकिन ये स्कूल खोलने वाली शरारत ना करें। तो उस दिन से फिर मैंने वो चेंज कर लिया। मैंने कहा नहीं,
यहाँ पर कुछ किसी और काम की ज़रूरत है, और फिर मैं चेंज हो गया, इस तरफ मैं आ गया। तो मेरा ख्याल है इस तरफ कभी कभी तब्दीली की भी ज़रूरत है। मैं वहाँ पे मैं 2-2.5 लाख रुपए महीना ले रहा था, और यहाँ पे मैं शायद मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं कभी कभार फीस ना होने की वजह से, लेकिन मैं फिर भी मैं पुरुमीद हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए, और दूसरे जो जितने लोग सुन रहे हैं वो कम से कम मेरी अखलाकी मदद जारी रखिए। डॉक्टर साहब, आप जो काम कर रहे हैं उसे जारी रखिए, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो कि एक अज़म लेके एक यकीन के साथ बेहतरी की तरफ सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। और कोहली जी, आप जो काम कर रही हैं आप भी जारी रखिए। आप दोनों का, मेहमानों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेंगे एक वक्फा, और वक्फे के बाद बात करेंगे कि हम लेबर राइट्स को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। आप HR स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आप मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आप उनको सिर्फ ये नहीं पढ़ा रहे कि उनके राइट्स क्या हैं। कानून मौजूद है, ना गुलामी की इजाजत है, ना जबरी मुशक्कत की, ना बच्चों को मजदूरी कराने की। ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की तमाम उन लोगों की, मजदूरों की जो कि अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे दोस्त से जो ऑडियंस में हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी वेबसाइट है paycheck.pk, और ये हमें आगाह करेंगे कि नौकरी पेशा लोगों के क्या हकूक होते हैं। जनाब अतर जमील साहब, सर प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज। मेरा सबसे पहला सवाल अतर साहब ये है कि काम करने नौकरी पेशा लोगों के राइट्स हैं क्या, हकूक हैं क्या? नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके हकूक़ की तो एक पूरी लिस्ट है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें लॉ के अंदर कवर्ड हैं, जिसमें आपकी वेज की, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, उसमें मिनिमम वेज है, जो कि बाय द वे फेडरल गवर्नमेंट ने भी 10,000 अनाउंस कर दी हुई है। तो जो राइट्स हैं वो हर सेक्शन में, अगर आप मिनिमम वेज की बात करें, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन की बात करें, फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी की बात करें, EOBI की बात करें, ठीक है जी, उसके बाद मैटरनिटी लीव की बात करें, ठीक है, पैटर्निटी लीव है पाकिस्तान लॉ के तहत, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो ली जा सकती हैं उस वक़्त जब एम्प्लॉइज़ को भी ये अपने राइट्स का पता हो कि यार ये चीज़ हमें अलाउड है बाय लॉ। अच्छा, अगर किसी इंफरादी शख्स को, इंडिविजुअल को ये समझ में आए कि उसका इदारा या उसका बॉस जो है वो उसको उसके हकूक नहीं दे रहा, तो उसके इंफरादी, इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूनियन मौजूद नहीं है, उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए अपना हक मांगने का, या क्या प्रोसीजर है उसका? कोई है लॉ के तहत कोई प्रोसीजर? अगर आप एक वर्कर की अवेयरनेस बहुत है तो उसके जो राइट्स की वायलेशन है वो कम हो जाएगी। अवेयरनेस का सारा मसला, अवेयरनेस का मसला है सारा। और मेरा ख्याल है paycheck.pk ये हमारा अवेयरनेस सिर्फ करते हैं। एक एजेंडा है इसमें कि पब्लिक को ये तमाम लॉ सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचा दिए जाए। उसमें जो एक और चीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो होनी चाहिए, और इस फोरम से मैं चाहता हूँ कि ये उनको ज़रूर मैसेज जाए कि आप HR स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आप मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं, आप उनको सिर्फ ये नहीं पढ़ा रहे कि उनके राइट्स क्या हैं। बिल्कुल सही। अतर साहब, मेरा एक बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको पढ़ना समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इसको किस तरह आसानी से बंदा जो है वो समझ सके और फिर उस पर अपना दस्तखत जो है वो कर सके? जिन चीज़ों की हमने स्टार्ट में बात की कि आपकी मिनिमम वेज है, आपकी लीव्स हैं, आपकी सोशल सिक्योरिटी है, आपकी EOBI है, ठीक है जी, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी है, ये तमाम चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। आपका प्रोविशन पीरियड है, वो आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि आप 6 मंथ के प्रोविशन पे जा रहे हैं, आप 3 मंथ्स के प्रोविशन पे जा रहे हैं, एंड आफ्टर प्रोविशन व्हाट विल हैपन, ठीक है जी। और एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जब वो पहला आपको लेटर मिलता है तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन अपॉन कन्फर्मेशन आपको जो है वो लेटर पूरा नहीं दिया जाता। वो लेटर भी आपने देखना है कि क्या उसमें ये मेंशन हुआ है कि आपकी प्रीवियस सारी फैसिलिटीज़ रिमेन एक्टिव, प्लस आप कंफर्म एम्प्लॉई हो गए हैं और अब आपको ये चीज़ें और भी अलाउ हो गई हैं। ये चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो सारी देखनी बहुत ज़रूरी है। हाँ,
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایچ آر مینیجر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ آپ نے مجھے نہیں دیا، تو اس کا ایک بڑا نیگیٹو چیز بھی آ سکتی ہے. ایچ آر مینیجر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اوکے کانٹریکٹ مجھے دے دیں، لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، اور وہ آپ کو کل کال ہی نہ کرے دوبارہ اور کہے کہ جی ہم نے اس کو ریویو کیا ہے اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہائر یو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے لاس تو ڈیفینیٹلی کسی کو اٹھانا، یہ جو قربانی کی بات عبید صاحب بھی کر رہے تھے، یہ قربانی تو کسی کو دینی پڑے گی، لیکن اگر میکسیمم لوگوں کو اویئرنیس ہوگی تو اس کو ریپلیسمنٹ میں جو جائے گا وہ بھی یہی کویشچن کرے گا. تو پھر مینجمنٹ یہ سوچے گی بیٹھ کے، مجبور ہو جائے گی کہ ہم نے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال نہیں کرنا ہے. تو سوشل بیہیویئر جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن بیہیویئر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک نیا جو بندہ ہے جو آرگنائزیشن میں جا رہا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کیسے اپنے باس کو سافٹ انداز میں کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ مجھے میرا رائٹ یہاں پہ ملا نہیں ہے، بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دا جاب. paycheck.pk آپ کی ویب سائٹ ہے جس پہ کہ ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو گزارش کریں گے کہ ضرور جائیے، اپنے حقوق کے بارے میں جانیے. اطہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کے شو میں ہم نے گفتگو کی تمام ان لوگوں کے بارے میں جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. یاد رہے کہ مزدور اور ہر کام کرنے والا شخص ہر معاشرے اور معیشت کی بیک بون ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. آج ہم نے ان تمام کام کرنے والوں کی حقوق کی بات کی، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی بات کی. کرنا کیا؟ کرنا یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 11 اس کو آئین کی کتاب سے باہر نکال کر معاشرے میں سب کو بتانا ہے کہ یہ قانون موجود ہے. نہ غلامی کی اجازت ہے، نہ جبری مشقت کی، نہ بچوں کو مزدوری کرانے کی. یہ چیزیں ہمیں اپنانی. خوش آئین باتیں کیا ہیں؟ ویمنز لیبر رائٹ ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت 11 ممالک ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان اس میں شامل ہے، بڑی اچھی بات ہے. اس میں خواتین کو شعور دیا جاتا ہے، خواتین کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام کرنے کے حالات کو بہتر کریں. ہمیں ان تمام چیزوں کو خود ہی حل کرنا ہے. آپ ساری زندگی ایک نوکری میں گزار دیتے ہیں. میرا بھائی عبید جو 28 سال سے ایک کام کر رہا ہے، ضرورت ہے کہ عبید جیسے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور ضرورت ہے کہ جب 28 سال 30 سال 35 سال کی نوکری ختم ہو جائے، بندہ ریٹائر ہو جائے، تو اس کو اس کی حق کی پینشن بھی وقت پہ ملتی رہے. میرے ملک کے مزدور، میرے ملک کی ورک فورس میرے لیے نہایت ہی قابل عزت اور بہت بہت ضروری. آج آپ اور میں یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم شروعات اپنے گھر سے کریں. اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں سے بات کیجئے اور پوچھئے کہ کیا ان کے جو حالات ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. اور اگر نہیں تو آپ کو اور مجھ کو اس کو فوری طور پہ درست کرنا ہے. یہی آغاز سفر کا عہد ہے، یہی آغاز سفر کا مقصد ہے. اس سفر پہ ہر پاکستانی کو ساتھ چلنا ہے. پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. شب بخیر. سیکنڈ ٹائم وینٹیلیٹر پہ گئی ہے نا میری وائف، اس وقت ختم ہو چکا تھا سب کچھ. میرا یقین لٹرلی میرا یقین اڑ گیا ڈاکٹر سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیوں کیا آپ نے ایسا ہمارے ساتھ؟ تو کہتے ہیں یار ہو جاتا ہے، غلطی ثابت ہو گئی کورٹ کی طرف سے بھی، 2 لفظ ہمدردی کے بول دینا کیا جاتا ہے کسی کا. میرے ہوتے ہوئے میرے ادارے میں کرپشن ہے، آئی ایم ریسپانسبل. جو آپ لیسنس ٹو کل کہہ رہے تھے وہ اس کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے دیا. ایک اچھا ڈاکٹر مجھے ملا کہ اس کا ہاتھ سلامت رکھا، اس کا پیر سلامت رکھا، چلنے لگا. کہتے ہیں نا کہ آسمان ٹکا ہوا ہے کچھ اچھے لوگوں پہ.